اور تم پر نازل کیا المنّ والسلوى، من اور سلوہ، اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب سمندر پار کیا اور آگے سمندر سے لے کر بیت المقدس تک بہت لمبا چوڑا صحرا ہے، جس کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے۔ تو اس صحرا میں جب داخل ہوئے، بہت بڑی تعداد میں تھے، اور اس وقت کوئی آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، تو اس صحرا میں ان کے لیے نہ تو دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام تھا اور نہ کھانے پینے کا انتظام تھا۔ اب پانی کا انتظام تو اس طرح ہو گیا، جیسے آگے آ رہا ہے کہ ان کو ایک پتھر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے بارے میں فرمایا کہ اس پر چھڑی مارو، تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے، اس کے چاروں طرف 12 چشمے نکلنے لگے۔ ہر قبیلے کو اپنا اپنا گھاٹ بتا دیا گیا کہ تم نے ادھر سے پانی بھرنا ہے، تم نے ادھر سے بھرنا ہے، تم نے ادھر سے بھرنا ہے۔ اب اگلا مسئلہ تھا دھوپ سے بچنے کا۔ جو لوگ ان علاقوں میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحرا کی دھوپ بڑی ظالم ہوتی ہے، انسان کا چمڑا تک جلا دیتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ تھا کھانے کا۔ تو دھوپ کے لیے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالی نے بادل کو حکم دیا کہ وہ جیسے جیسے چلتے تھے ان کے سروں پر بادل بھی چلتا تھا، اور بادل نے ان کو دھوپ سے بچایا۔ اور تیسرا مسئلہ تھا کھانے پینے کا، چونکہ وہ بھی سفر میں تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اور کھانے میں انسان نمکین بھی پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اور میٹھا بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں انتظام کیے، من اور سلوہ۔ من میٹھے کو کہتے ہیں، اس کی تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھمبی جو ہے نا، کھمبی، یہ من میں سے ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ ایک گوند نما کوئی چیز تھی جو آتی تھی اور وہ میٹھی ہوتی تھی، جس کو جتنی ضرورت ہوتی وہ اتنی وہ حاصل کر لیتا۔ بعض علماء نے اس کو یوں تشبیہ دی ہے کہ جس طرح آپ سردی کے موسم میں یا ہلکے موسم میں دیکھتے ہیں کہ درختوں کے پتوں پر شبنم پڑتی ہے، تو اسی طرح کی وہ چیز تھی کہ جو اوپر سے گرتی تھی اور جم جاتی تھی، اور وہ میٹھی ہوتی تھی جس طرح حلوہ ہوتا ہے، اور جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، جتنا بھی سیاہ کار ہو، جتنا بھی اللہ کا نافرمان ہو، لیکن اللہ انسان کی بنیادی ضرورتیں پھر بھی پوری کرتا ہے۔ آخرت میں ضرور سزا دے گا۔ بلکہ مجھے یاد آیا اسی سپارے کے آخر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ، مکہ میں رہنے والوں میں سے جو شخص تیرے فرما بردار ہوں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، فرما برداروں کو نہیں، دنیا میں میں سب کو دوں گا۔ یہ فرما برداروں اور نافرمانوں کا نکھیڑ قیامت کے دن ہوگا، دنیا میں سب کو ملے گا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ تعالی نے آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا۔ اور سلوہ کے بارے میں آتا ہے کہ سلوہ پرندوں کے گوشت کو کہتے ہیں۔ کوئی بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو بے شمار آتے اور ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، جو شخص جتنے چاہتا اتنے وہ حاصل کر لیتا اور اپنا بھونتے اور مزے سے کھاتے۔ دنیا میں سب سے عمدہ خوراک گوشت ہے، اور گوشتوں میں سب سے عمدہ وہ پرندوں کا گوشت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سب سے عمدہ ترین کھانا دے رہے تھے، بہترین کھانا مل رہا تھا اور بغیر محنت کے مل رہا تھا۔ اور ہمیں بھی بغیر محنت کے مل سکتا ہے، آسانی سے ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر صحیح توکل کرنے لگ جاؤ، صحیح جو توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ بغیر محنت کے تو نہیں ہوتا، لیکن آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا اصول یہ ہے بغیر محنت کے نہیں ملتا، لیکن آسانی کے ساتھ ضرور مل جاتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا کر لیں تو مل جاتا ہے۔ اور مشکل رزق یہ نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے، مشکل رزق یہ ہوتا ہے کہ اس کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا؟ چند دنوں کے بعد کہا کہ یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے، ہمیں تو وہی دال روٹی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر وہی چاہیے تو پھر بیت المقدس فتح کرو، وہاں کی زمینوں پر قبضہ کرو اور کھیتی باڑی کرو اور کھاؤ پیو۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہاں پر جو حکومت ہے، جو قوم ہے، وہ تو بڑے ظالم ہیں، ہم اس کو فتح نہیں کر سکتے، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ بلکہ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تب بتا دینا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بیت المقدس کو 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا۔ یہ وادی سینا میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے من و سلوہ کا انکار کر کے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ اللہ اچھا کھانا دے رہا تھا، بغیر محنت کے دے رہا تھا، بغیر مشقت کے دے رہا تھا، اور انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اس کی بھی ناشکری کر دی، اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ بیت المقدس فتح کر کے
وہاں پر اپنی کھیتی باڑی کر لیتے۔ تو انسان کو اپنی حیثیت دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ اگر کہیں سے انسان کو مل رہا ہو تو اس کو لات نہیں مارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں تو اللہ بڑھا دیتا ہے، اور جب ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دیا ہوا بھی چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو چیز بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔